السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ میرے لیے بہت شاکنگ دن تھا۔ مجھے کسی صورت یقین نہیں ہو رہا تھا کہ صرف 6 ماہ پہلے اس بندے کی شادی ہوئی ہو، اس میں طلاق کیسے ہو سکتی ہے۔ شادی کا ابتدائی دور تو بہت ہی زیادہ خوابناک اور وعدوں ارادوں والا ہوتا ہے۔ میں نے لڑکے سے رابطہ کیا، کچھ دیر بات چیت ہوئی، لیکن کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہر طرف سے تسلی ہو گئی کہ نہ تو لڑکی کو سسرال کا کوئی مسئلہ، نہ ہی ساس موجود، اور نہ ہی خرچے کی کوئی پرابلم، اور نہ ہی پسند ناپسند والی کوئی بات، حتیٰ کہ کوئی جنسی مسئلہ تک اس طلاق کی وجہ نہیں، آخر کیا مصیبت تھی؟ لڑکے نے کہا، دیکھیں سر، خرچے کی ساری ذمہ داری میری ہے، میری بیوی کے ہر قسم کے اخراجات کی ذمہ داری، وہ بیمار ہو تو اس کا علاج میرے ذمہ ہے، اس کا کھانا پینا، گھر کا رینٹ، ہر طرح کے بل، مہمانوں سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ چاہے میرے رشتہ دار ہوں یا بیوی کے، ان کے شادی بیاہ و دیگر تقریبات کے لیے تحفے تحائف، یہ سب کچھ میری ذمہ داری کا حصہ ہے، جسے میں تسلیم کرتا ہوں اور الحمدللہ پورا بھی کرتا ہوں۔ ایسے میں جب میں گھر آتا ہوں تھکا ہوا تو کھانا تیار نہیں ہوتا، بعض اوقات تو پلیٹیں بھی مجھے ہی دھونی پڑتی تھی۔ بیگم کی صرف ایک ہی ضد تھی کہ کھانا بنانے اور صاف صفائی کرنے کے لیے میں ایک نوکرانی رکھ لوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ ساری ذمہ داریاں بھی میری ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، اور کھانا بھی میں نوکرانی کے ہاتھ کا کھاؤں تو بیوی کی کیا ذمہ داری اور کام رہ جاتا ہے؟ اب میں شادی کروں گا تو پہلے لڑکی سے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ یہ طے کروں گا، یہ ساری ذمہ داریاں میری ہیں، تو گھر کا کام کاج اور گھر کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، اور اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو میری طرح جاب کر کے گھر کی ساری ذمہ داریوں کو میرے ساتھ بانٹنا ہوگا۔ میرا باپ ایسے ہی ہمارے لیے کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا، پھر جب ایک دن ماں نے کہا تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اگلے دن وہ دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ میں ایسے نہیں مروں گا۔